محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल इज़्ज़त एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दाते बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दाते अतर पर हूँ। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वैसे ही मुख्तार कुल भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा बाइख्तियार है कि खुद इरशाद फरमाता है फ़आलुल लिमा युरीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वो काम कर गुजरता है जो जिसका वो इरादा करता है, और इस कायनात में उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता।
اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی چاہتے رہو، اللہ کی منشا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں حرکت کرتا۔ واللہ رب العالمین اس کے بارے میں، اس کی مشیت، اس کے ارادے کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام انہوں نے ہمیں یہ سبق اور درس دیا کہ وہ اپنی مشیت میں وحدہ لا شریک ہے، جس طرح وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے یہ جملے کہہ دیے، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو میرے آقا چاہے، یعنی جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اور اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فوراً اسے ٹوکا اور کہا اجعلتنی ندا للہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ایسا نہ کہا کرو۔ بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، میرا اللہ جو تنہا، جو اس کی مرضی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یہ اللہ کی منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور میرا اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ نے جیسے ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، وَيَخْتَارُ، اسی طرح ان مخلوقات سے پھر اللہ تعالیٰ نے انتخاب بھی فرمایا، جس کو چاہا منتخب کیا، اس کا چناؤ کیا اور اس کا انتخاب کر کے اس کو ممتاز اور منفرد بنا دیا۔ آپ کائنات پر غور کر کے دیکھیں، اللہ کے انتخاب پر نظر تو دوڑا کر دیکھیں۔ میرا اللہ رب العالمین جس طرح اپنی صفات میں بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لا مثال لہ ولا ند لہ بعینہ، میرے اللہ کا انتخاب بھی بے مثال اور منفرد اور بے نظیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب کی جھلکی ہمارے سامنے رکھی۔ مخلوقات کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کا انتخاب کر کے اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ جماعت انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب کر کے ان کو ممتاز اور منفرد بنا دیا، اور پھر ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کا انتخاب فرمایا۔ پھر اولو العزم پیغمبروں میں سے میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ گھروں کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کا انتخاب فرمایا۔ پتھروں کی باری آئی، اللہ نے حجر اسود کا انتخاب فرمایا۔ پانیوں کی باری آئی، اللہ نے آب زمزم کا انتخاب فرمایا۔ شہروں کی باری آئی، اللہ نے شہر مکہ مدینہ کو انتخاب فرمایا۔ اسی طرح کتابوں کی باری آتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا انتخاب فرمایا۔ دوستو اور بھائیو، المختصر کہ جب مہینوں کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین اپنے انتخاب میں جیسے بے مثال بے نظیر، اسی طرح اللہ کا چناؤ بھی بے مثال اور بے نظیر ہے، اور جس کو اللہ منتخب فرماتا ہے اسے پھر کچھ خصوصیات بھی عطا کرتا ہے، اسے کچھ امتیازات بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا تو اس کو دوسرے مہینوں سے اس طرح ممتاز اور منفرد بنایا، اسے وہ خصوصیات عطا فرمائی کہ سال بھر کے بقیہ 11 مہینوں کو وہ امتیاز عطا نہیں کیا ہے۔ کیا ہے پہلی خصوصیت؟ سنیے،
کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے 12 مہینوں کا قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ ضرور فرمایا کہ سال بھر کے 12 مہینے ہوتے ہیں، پھر تذکرہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک کا نام نہیں لیا۔ نام لینے کی باری آئی تو اللہ نے سید الاشہر یعنی مہینوں کے سردار اس رمضان کا نام لیا، شہر رمضان۔ فرمایا قرآن میں صرف ایک مہینے کی بات ہوگی اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین نے سید الکتب یعنی تمام کتابوں کی سردار، تمام کتابوں کی مہیمن، وہ کتاب اس کا نزول کا جب اللہ تعالیٰ نے وقت کا انتخاب فرمایا تو اسی مہینے کو منتخب فرمایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان کو اس بابرکت اور مقدس کتاب کے نزول کا مہینہ منتخب فرمایا۔ دوستو اور بھائیو، یہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کو یہ فوقیت اور یہ عظمت اور یہ بزرگی اور یہ شرف عطا فرمایا ہے جو چند لمحوں کے بعد ہم پر سایہ فگن ہونے والا، شاید آج نہیں تو کل یقینی طور پر اللہ کا یہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے متعلق میرے آقا علیہ السلام خود اپنے صحابہ کو یہ بشارت سنایا کرتے تھے اور اس رمضان کی عظمت کو بیان کیا کرتے تھے۔ فرمایا قد اتاکم شہر مبارک شہر رمضان، فرمایا اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، تم پر رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ وہ طلوع ہو گیا۔ فرمایا وہ مہینہ کون سا؟ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ فرض اللہ عز و جل صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ یہ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے کے روزے فرض کر دیے جس طرح ہم نے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے تھے۔ فرمایا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام مزید اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا یفتح فیہ ابواب السماء، فرمایا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا مراد ہے آسمان کے دروازوں سے؟ دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب اس ماہ مبارک کی پہلی رات وہ تم پر سایہ فگن ہوتی ہے، جو کہ ہو سکتا ہے آج کی رات ہو سکتا ہے آج کی رات ہو، نہیں تو کل یقینی وہ رات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس بابرکت مہینے کی فیوض و برکات کو اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے ہی اگر آج چاند طلوع ہو جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جنت کے 8 کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، ان میں سے ایک بھی دروازہ اللہ بند نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ جیسے ہی اس کا چاند طلوع ہوتا ہے ایسا نیکیوں کا موسم لے کے آتا ہے کہ قدم قدم پر
اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت کا مالک اور وارث بنا دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے اس شہر کی، اس مہینے کی مزید فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، فرمایا جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اللہ رب العالمین ان 7 دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر ہر رات اللہ کی طرف سے ندا دینے والا وہ ندا دیتا ہے، اعلان کرنے والا وہ اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، اے نیکیوں کا موقع ڈھونڈنے والے، تلاش کرنے والے، اور میں تیرے لیے موسم بہار آ گیا، سیل کا، اور یہاں پر سیل لگنے لگی ہے نیکیوں کی، آجو تمہارے لیے قدم قدم پر خیر اور بھلائی ہے، متوجہ ہو جاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور فرمایا گناہوں کے دل دادا، گناہوں کے ارتکاب کرنے والے، اب تو رک جا۔ جو شیطان کے بہانے لگاتا تھا، شیطان نے مجھے ورگلا دیا، شیطان نے مجھے پھسلا دیا، کہا اب تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی برکت سے جیسے ہی اس کا چاند طلوع ہوتا ہے، فرمایا صفدت الشیاطین، تمام کے تمام شیاطین کو اللہ تعالیٰ گرفتار کر لیتا ہے۔ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، بلکہ فرمایا ان کے شریر چیلے جو ہیں، جنات جو ہیں، اللہ انہیں بھی کھلا نہیں چھوڑتا، اللہ انہیں بھی بند کر دیتا ہے، انہیں بھی قید میں کر دیتا ہے۔ اب تیرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کے باوجود اگر تو برائی کرتا ہے، اگر اس کے باوجود تو کوئی گناہ کرتا ہے، تو سمجھ لے پھر تیرا ہی نفس خبیث ہے، اس نفس کے پیچھے لگ کر تو برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہم پر صاف گن ہونے والا، اس کے اندر جو ہم یہ عبادت، سب سے بڑی عبادت کرنے والے، یہ روزہ رکھنے والے ہیں، اس کے متعلق اللہ خود بھی کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم یہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور وہاں پر فرمایا جہاں یہ کہا بیمار ہے، مریض ہے اور یہ مسافر ہے، تو یہ سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو فرمایا یہ فدیہ دے دیں، یہ کسی اور کو روزے رکھوا دیں۔ لیکن ساتھ ہی کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر فدیہ دینے کے بعد تم سمجھتے ہو میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو فرمایا اس فدیے پر انحصار نہ کرو کہ میں نے تو فدیہ دے دیا ہے، فرمایا تم تب روزہ رکھو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوستو اور بھائیو، کیسے بہتر ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام اس حدیث کو اپنی امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، فرمایا ابن آدم کا ہر کام اس کے اپنی ذات کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، یہی نماز پڑھتے اپنے لیے، زکوٰۃ دیتے اپنے لیے، صدقہ و خیرات کرتے اپنے لیے، فرمایا حج اور عمرے کرتے اپنے لیے، یہ ذکر و اذکار کرتے اپنے لیے، تلاوت قرآن کرتے اپنے لیے، المختصر جتنی بھی عبادات بجا لاتا ہے، تو فرمایا یہ ساری کی ساری عبادات اپنے لیے کرتا ہے۔ حالانکہ بندہ مومن اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم اپنے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، الا الصوم، فرمایا لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف میرے لیے کرتا ہے، فَإِنَّهُ لِي، یہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اگرچہ میں سارے اعمال کی، نماز کی، زکوٰۃ کے اور حج اور عمرے، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، سارے نیک اعمال کی جزا میں ہی دیتا ہوں، لیکن ان کی جزا کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی جزا دیتا ہوں، پر میں لیکن روزے کے بارے میں یہ کہتا ہوں
کہ اس کی جزا صرف اور صرف میں دیتا ہوں۔ دوستو اور بھائیو، یہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت، اس لیے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ روزہ جو ہے اگر تم رکھتے ہو بیماری کے باوجود، سفر کے باوجود، یہ تمہارے لیے تب بھی بہتر ہے۔ اس لیے اس روزے کا اہتمام کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس مہینے کو پانے کے لیے اور اس کی فیوض و برکات کو سمیٹنے کے لیے، اس میں موسم بہار جو نیکیوں کا ہے، اس میں نیکیاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو تیاری کیسے کرنا ہے؟ آئیے سب سے پہلے آپ کیسے تیار کریں گے اپنے آپ کو؟ اپنے دل کی اصلاح کیجئے، اپنے اس دل کو صاف کیجئے۔ دل صاف نہیں ہوگا تو یقین جانے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ ہر گناہ سے اپنے دل کو صاف کیجئے اور توبہ کیجئے۔ یہ گمان نہ کیجئے کہ میں نیکیاں کرتا ہوں، میں تو نمازی آدمی ہوں، میں تو زکوٰۃ دینے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، اور جب بھی کوئی موقع نیکی کے آتا ہے میں وہ کر گزرتا ہوں، اس لیے مجھ سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی۔ دوستو اور بھائیو، یہ غلط فہمی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، اس کائنات میں سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی انسان نہیں ہے جو خطا کار نہیں ہے، جس سے غلطیاں نہیں ہوتی، جس سے لغزشیں نہیں ہوتی، جس سے کوئی خطائیں نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا کل بنی آدم، ہر آدم کا بیٹا وہ خطا کار ہے، اس سے سیئات ہو جاتی ہیں، اس سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن میرے آقا نے ساتھ ہی فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ خطا کار بھی بہترین ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی طرف وہ توجہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ، انسان ہونے کے ناطے سے، بشری تقاضوں سے مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوستو اور بھائیو، اس کے ساتھ اپنے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر سکتے ہو۔ میرے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے تمہارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کرتے ہو دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پھر وہ غلطی کرتا ہے، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، کرتے کرتے بعض ایسے بدنصیب ہوتے ان کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا زنگ آلودہ ہو گیا۔ اب کیسے یہ زنگ سے پاک ہوگا، صاف ہوگا؟ فرمایا یہ توبہ سے پاک اور صاف ہوگا۔ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے معافی مانگے اور اس دل کی کھیتی کو، زمین کو ہموار کیجئے نیکیوں کے لیے۔ فرمایا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے اپنے دل کو صاف اور پاک کرنے کا، اور دوسرا طریقہ فرمایا اپنی نیت کو صاف کیجئے، اپنے ارادے کو پاکیزہ کیجئے۔ کس ماہ مبارک میں جو بھی میں نیکی کروں گا وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، وہ آخرت کے لیے کروں گا۔ ریاکاری سے اپنے دل کو پاک اور صاف کیجئے، اور حقد سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، یہ تمام بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کیجئے۔ گزشتہ مہینہ بلکہ یہی مہینہ، اس کا نصف شعبان
اس کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں جو ساری کی ساری غلط ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو یہ امت پر، کائنات پر نظر رحمت کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ہر مومن بندے کو معاف کر دیتے، ہر گناہگار بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے، لیکن 2 بد نصیبوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ 2 بد نصیب، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، نہ ان کے معافی نامے کو قبول کرتا ہے، جب تک وہ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے جو گناہ ان کے اندر موجود ہے۔ وہ 2 گناہ کیا ہیں؟ میں الا لمشرک، ایک تو شرک کا ارتکاب کرنے والا جو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس شرک سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا۔ اور دوسرا فرمایا اول مشاحن، جو حقد سے بھرا ہوا یہ دل ہے، اپنے کسی بھائی، اپنے ہی کسی عزیز کے بارے میں کینہ اور بغض لیے بیٹھا ہے، فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوستو اور بھائیو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ اگر اس کے روزوں سے، اس کے رات کے قیام سے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے رکھ لیے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام اللیل کر لیا، نماز تراویح ادا کر لی، شرط یہ ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے آقا نے اس کو بھی بشارت سنائی، اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دل صاف نہیں ہے، دل کینہ، بغض اور حسد سے بھرا ہوا، نفرت اور قدورت سے بھرا ہوا، کسی کے بارے میں نفرت کے جذبات پال رہا ہے، کسی سے یہ ناراض ہے، فرمایا وہ بھی بندہ مسلمان مومن، اور یہ بھی اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا، اور یہ عبادت کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، رات کو اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ کر یہ لمبی لمبی تراویح اور قیام اللیل کرتے ہیں، فرمایا ان کا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ اپنے دل کو صاف نہیں کرتا۔ میرے آقا نے ایسے تو نہیں کہا تھا، اس دل کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، فرمایا اے میری امت کے لوگوں سنو، تمہارے اس جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر جسدی، فرمایا اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہے، سلیم ہے، صحیح ہے، حسد، کینہ، بغض اور شرک سے پاک ہے، ریاکاری سے پاک ہے، فرمایا تمہارا سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم سلیم ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، فرمایا اگر یہی بیمار ہے، اگر یہی بیماریوں کا گھر ہے، اگر اسی کے اندر یہ روحانی بیماریاں ہیں، فرمایا پھر سن لو تمہارا پورے کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک وہ سارے کا سارا خراب ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، اپنی دل کی کھیتی کو، اس کو ہموار کیجئے، اس کو نیکیاں سمیٹنے کے لیے تیار کیجئے، اور اپنے ارادے کو، نیت کو پاکیزہ کیجئے، تاکہ آپ رمضان کی فیوض و برکات کو سمیٹ سکیں۔ کیونکہ اگر دل پاک نہ ہوا تو سن لیں، گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے یہ آیت سنی تھی، فرمایا اگر یہ لوگ دل میں یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں اور نماز کی طرف آتے ہیں، اور یہ رمضان کو دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو کہ ابھی بھی میں مسجد میں نہ گیا تو میرے دوست، میرے روم میٹ کیا کہیں گے، یہ معاشرے والے لوگ کیا سمجھیں گے،
یہ سارے ساتھی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، یہ میرے روم میٹ، میرے دوست، یہ میرے سامنے دینار نکال کر دے رہے ہیں، میں نے نہ نکالا تو یہ کیا کہیں گے؟ اگر اس طرح کے جذبات ہیں تو میرے اللہ نے کیا قرآن میں فیصلہ فرمایا تھا؟ فرمایا اگر دل میں یہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود یہ کراہت محسوس کرتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا، یہ ظاہری طور پر آ گیا لیکن دل کہیں اور ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ امام صاحب جلدی جلدی ختم کرے اور میں جاؤں اور میں یہ فلاں کام کروں، یا میں اپنے سوشل میڈیا پر اپنا وقت صرف کروں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ جو لوگ اس طرح کے حرکات کرتے ہیں نیکی کرنے کے باوجود، خرچ کرنے کے باوجود، اگر ان کے دل میں شرح صدر نہیں ہوتا ہے، ان کا دل خوش نہیں ہوتا ہے، تو فرمایا یہ تو منافق ہیں، اور منافق بھی عملی منافق نہیں، اعتقادی منافق ہیں، جن کے بارے میں یہ فیصلہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بڑے بڑے مجرم جہنم میں جائیں گے، لیکن سب سے نچلے درجے میں جہنم کے یہ منافق ہوگا، یہ اعتقادی منافق ہوگا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، اپنے آپ کو تیار کیجئے تو اپنے دل کی اصلاح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی ساعتوں سے بہرہ مند فرمائے اور ہمارے دل کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں رمضان کی فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، تھوڑا سا غور کیجئے، ایک سال قبل اسی مسجد میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی اور ہمارے بھائی بیٹھے تھے، لیکن آج وہ یہاں پر نہیں بیٹھے، یہاں پر کیا بلکہ وہ روح زمین پر ہی نہیں ہے، وہ اس زمین کے نیچے جا چکے ہیں، اور حقیقت یہ کسی انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بڑھا سکے۔ یہ زندگی جیسے ہم نے ابھی شروع خطبہ میں سن لیا، میرا اللہ مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی انسان کی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے روک دیا کہ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ خود میرے آقا نے یہ اس بات سے روک دیا کہ میرے بارے میں بھی یہ بات نہ کہو، اگر ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تو ہم کس بات کی؟ یہاں انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج ہم بیٹھے۔ آئندہ زندگی میں یہ رمضان آئے نہ آئے یہ کسی کو نہیں پتہ ہے، کس کس کی زندگی میں آئے گا۔ اس لیے اگر یہ زندگی میں آ گیا ہے، اس رمضان سے مستفید ہوں، اس رمضان کو اپنی زندگی کا مختلف رمضان بنا دیں۔ جیسے آپ عموماً ہر انسان اپنے طبقے کے لحاظ سے، اپنے پیشے کے لحاظ سے، وہ کوئی بھی اس کے مناسبت سے موسم آتا ہے، یعنی اگر تاجر ہے تو وہ تجارت کا کوئی موسم آتا ہے تو اس لحاظ سے تیاری کرتا ہے، پہلے سے اپنے بزنس کو پلاننگ کرتا ہے۔ ذمہ دار ہے تو وہ فصل کے لیے پلاننگ کرتا ہے، پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی پلاننگ کیجئے، آج بیٹھ جائیے، جمعے کے بعد فراغت ہے تو بیٹھیں، عصر کے بعد فراغت ہے تو بیٹھیں، اگر آج چاند طلوع ہو جاتا ہے تو رات کو بیٹھیں اور اپنی پوری ڈائری بنائیں، میں اس رمضان میں کیا کیا کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ کھانے کی ڈائری بنائیں، بہت سارے لوگ تو یہ ہے نا
کہ رمضان آ گیا تو چلو ابھی مارکیٹوں کی طرف، جیسے مسجدوں میں رش ہوتا ہے ویسے بازاروں میں بھی رش ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت حدیث میں بتا دیا، یا باغی الخیر اکبر یا باغی الشر اکثر، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے اور برائیاں کرنے والے۔ تو بہرحال آپ اپنے رمضان کو مختلف بنا لیجئے۔ اس رمضان کو کیا کرنا ہے، اس میں پلاننگ دنیا کے لحاظ سے نہیں، دین کے لحاظ سے کریں، اپنی آخرت کے لحاظ سے کریں۔ ہم نے اس رمضان میں کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم کام تو یہ روزے کا۔ روزہ بڑا اہم معاملہ ہے دوستو اور بھائیوں، اور لیکن یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا مقصد بیان کیا ہے۔ یہ اصل جو چیز حاصل کروانا چاہتا ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ اور وہ تقوی پتہ کیا ہے؟ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس روزہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو گیا، میں اللہ سے ڈرنے لگ گیا ہوں کہ میں صبح سے لے کر شام تک میں نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک روزہ یہ ظاہری روزہ ہے کہ آپ نے صبح سحری کے ٹائم کھانا کھایا، اذان ہوئی، کھانا بند کر دیا، شام تک آپ نے ایک منٹ پہلے بھی آپ نے کوئی چیز ایک ذرہ بھی اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالا، اذان ہوتی ہے تو آپ افطاری کرتے ہیں۔ ایک روزہ تو یہ ہے، یہ ظاہری روزے کی شکل ہے۔ ایک روزہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے پاؤں، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ہر برائی سے بچ جائے، ہر برے کام سے، حرام کے ارتکاب سے۔ جب آپ حلال نہیں کھا رہے اس روزے میں تو حرام کا ارتکاب کیسے کریں گے؟ آپ کی آنکھیں کیسے ارتکاب کریں گی حرام کا؟ حرام کیسے دیکھیں گی؟ آپ کی زبان جو ہے وہ جھوٹ کیسے بولے گی؟ کسی کی غیبت کیسے کرے گی؟ اب حلال تو کھا نہیں رہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر بھی آپ اس سے بچ رہے ہیں، تو یہ حرام کام کیوں ارتکاب کر رہے ہیں؟ کسی کی غیبت اور چغلی کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو گالی گلوچ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں کہ جو بندہ روزے دار ہے اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو آگے سے کیا کہے؟ لڑائی کا جواب دے؟ نہیں، فرمایا وہ آگے سے کہے انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں بھائی، میں تیرے ساتھ نہیں بات یہ کر رہا، تو گالی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے ایک حقیقی روزہ، یہ ہے تقوی، کہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں۔ اس لیے اس رمضان میں اپنی پلاننگ کیجئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، نیکی کے کام، اور یہ ایک روزہ، اور جیسے تقوی کا حوالے سے بتا دیا حقیقی روزہ، اور دوسرا یہ کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ دوڑ لگانی ہے میں نے 10 قرآن ختم کرنے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ اچھی بات ہے، وہ کریں، لیکن یہ حافظوں کے لیے بھائی، یہ قاریوں کے لیے، یہ حفاظ کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ قرآن ختم نہیں کیے، ہر رمضان میں صرف ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے قرآن؟ ایک قرآن۔ امام الانبیاء قرآن ختم کرتے تھے، اور آخری جو آپ کی زندگی کا رمضان تھا نا، اس میں صرف آپ نے 2 قرآن ختم کیے۔ یہ جو نا قرآن کی دوڑ لگا دینا کہ ہم نے 10 قرآن، اور پھر اس کو بیان کرتے پھرتے ہیں، کیا بھئی آپ نے کیا تو اللہ کے لیے کیا، کیوں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو؟ لوگوں کے اندر یہ آپ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، میں نے سب کچھ کیا؟ لوگوں کو بتاؤ گے تو ضائع ہو جائے گا۔ بہرحال قرآن کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اچھی بات، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن آپ کو کہتا کیا ہے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ آپ نے کبھی اس لحاظ سے پڑھا کہ میرا ذکر کہاں ہے؟ دیکھیں نا آپ کا ذکر کہاں ہے؟ مومنوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، کافروں میں ہے، منافقوں میں ہے۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اور پڑھ کر تو دیکھیں، ترجمہ پڑھیں گے آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا آپ کہاں پر ہیں۔ ایمان والوں کی صفات پہلی صورت میں 6 صفات پہلے صفحے پر ہی لکھی ہوئی ہیں سورہ بقرہ کے، 6 صفات اور خوبیاں تو ادھر ہی بیان کیا، آپ ادھر ہی دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ایمان کی یہ نشانیاں ہیں آپ کے اندر۔ سورۃ المومنون کے پہلے رکوع کے اندر مومنوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کہاں پر ہیں، پڑھ کر تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے کہ تمہارا ذکر ہے اس کے اندر، اس کو اس انداز سے پڑھنا ہے۔ ہمارے 2 مینار والی مسجد کے اندر
یہ پروگرام وزارے کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہاں پر حفظ کروا رہے ہیں 2 پارے، اس میں آپ شریک ہوں، جا کر قرآن کی اصلاح کریں، تصحیح کریں، آپ پڑھیں۔ اور اسی طرح ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے فہم القرآن کا، یہی ہم آپ کو قرآن سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، خود سے پڑھو گے، چلو آؤ بھی استاد پڑھا رہا ہے آپ کو، آپ کے لیے وقف ہیں، ہم آئیں ہم سے پڑھیں، ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ اور یہ غلط فہمی ہے، اور لوگوں کو ایسے ہی قرآن سے دور کرنے کے حربے ہیں۔ وہ انگریز پڑھتا ہے، غیر مسلم پڑھتا ہے، کرسچن یہودی پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمان ہے، یہ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ استغفر۔ کیا یہ لوگوں نے عجیب بات کر رکھی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے۔ دوستو اور بھائیو، نماز عصر کے بعد ہر روز وہاں پر کلاس ہو رہی ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کی، اس کی اصلاح کی، آپ فون کے ذریعے بھی آپ استاد کو سنا سکتے ہیں۔ امام صاحب جو ہماری اس مسجد کے 2 مینار والی سوق صبح والی مسجد، وہ آپ کا قرآن سننے کے لیے تیار ہیں، آپ فون کے ذریعے بھی ریکارڈنگ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد ہم وہاں پر قرآن کو سمجھائیں گے بغیر عربی گرامر کے، حالانکہ عربی گرامر آنی چاہیے، آپ کو عرب ملک میں رہتے ہیں، زبان آنی چاہیے، نہ بھی آتی ہو تو انشاءاللہ العزیز بغیر گرامر کے ہم قرآن سمجھائیں گے۔ آپ 2-4 دن ہماری کلاس کو اٹینڈ کر کے دیکھیں، اگر سمجھ آئے تو کنٹینیو کریں، نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی، میری سطح سے اوپر ہے۔ ایک ساتھی نے کہا جی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تب بھی آئیں اور سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرتا، جو ہم پڑھائیں گے اس میں انشاءاللہ العزیز 60-70% قرآن کا ترجمہ سمجھنے لگ جائیں گے 20 دن کی کلاس میں، اور جو نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تو وہ بھی کم از کم اس کا 50% سمجھیں گے، 50% انشاءاللہ العزیز۔ تو ساتھیوں کو دعوت خیر ہے، ہم آپ کو بلا رہے ہیں خیر اور بھلائی کی طرف، ہم اس لیے آپ کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، ہم نے تو دوستوں کے سامنے یہ دعوت پیش کر دی تھی، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ دوستو اور بھائیوں، میں ہر جمعے میں کہتا ہوں، ہمارے زاہد بھائی ہیں، ان کی ہمشیرہ سخت علیل ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے حافظ صاحب ہیں جو یہاں پر میرے بعد خطبہ دیتے ہیں، ان کے بہنوئی وہ بھی علیل ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ سوال ہے ساتھی، بعد میں پوچھ لیں آپ۔